أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العلي العظيم. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تعالى في مقام آخر: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال الله تعالى في مقام آخر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں. ایک عقیدہ ہے توحید کا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے. دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے. جو کچھ انسان اس دنیا میں کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا. اور یہ عقیدہ سب انبیاء کرام کا رہا، اس لیے کہ دین کا تصور اس کے سوا ادھورا ہوتا ہے. ایک بندہ اگر اس دنیا میں خواہشات کو چھوڑتا ہے، اچھائی کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ اسے اس کا بدلہ ملنا چاہیے. ایک آدمی اگر خواہشات کا بندہ بنتا ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس بندے کو سزا ملنی چاہیے. تو دنیا عمل کی جگہ ہے، قیامت کا دن اس کے بدلے کی جگہ ہے. اس لیے دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے.
ما جعل اللہ لرجل من قبلک الخلد، محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، تو ہم ایک محدود وقت گزاریں گے اور بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچیں گے. دنیا میں جو کیا ہوگا اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے ارشاد فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تم ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. اس دن مومن کے لیے زندگی کا فیصلہ ہوگا، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا. یہ قیامت کا تصور انسان کی پریشانیوں کو کم کر دیتا ہے، انسان کو خوشیوں میں بدمست نہیں ہونے دیتا، قابو میں رکھتا ہے. جو انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، عدل کا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بس اتنا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں سے اللہ تعالی نے اوجھل کر دیا. دریا میں مچھلی ایک تیر رہی تھی، اس سے دوسری بڑی مچھلی نے کہا کہ یہاں شکاری کانٹا لگاتے ہیں تو ذرا سنبھل کے رہنا، اگر تم نے حرص کی اور پھنس گئی تو شکاری تمہیں اپنی طرف کھینچے گا، پھر وہ چاقو سے چھری سے تمہارے ٹکڑے کرے گا، اس کی بیوی تمہیں نمک مرچ لگائے گی، آگ کے شعلوں پہ پکائے گی، دسترخوان پہ سجائے گی، پھر مہمانوں کو بلائے گی تو وہ سب تمہیں 32 دانتوں میں خوب چبا چبا کے کھائے گی. اب وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی کہ اچھا میں ذرا دیکھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں کہاں ہیں. وہ اگر دریا میں ساری عمر چکر لگاتی رہے، نہ چھری دیکھے گی، نہ آگ دیکھے گی، نہ 32 دانت دیکھے گی، اس لیے کہ وہ پانی میں ہے ہی نہیں. یہ تو اعتبار کرنے والی بات ہے. مان جائے تو اس کا اپنا فائدہ، نہیں مانے گی تو جیسے ہی وہ اس شکاری کی اس کی کنڈی میں پھنسے گی تو اس کے ہاتھوں میں آتے ہی یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. پورا پروسیس اس کے ساتھ ہوگا. اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. انڈے کے اندر مرغی کا بچہ ہے، پیدا ہونے سے چند لمحے پہلے اس کو اگر کوئی بتائے کہ تم ایک ایسے جہان میں جا رہے ہو جہاں 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے اور 100 منزلہ بلڈنگیں ہوتی ہیں اور 50 فٹ اونچے درخت ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، سمندر ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، وہ کہ اچھا میں دیکھتا ہوں، تو انڈے کے اندر تو اس کو کچھ نظر نہیں آ سکتا. مان جائے تو بہتر، نہیں مانے گا تو جیسے ہی انڈے سے باہر نکلے گا وہ انسان کو بھی دیکھے گا، وہ درختوں کو بھی دیکھے گا، وہ پہاڑوں کو بھی دیکھے گا، وہ دریاؤں کو بھی دیکھے گا. بالکل یہی حال انسان کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جنت اور جہنم کے حالات کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کے محبوب میں دنیا میں آ کر اس کی گواہی دی، سمجھایا کہ ایک دن آنے والا ہے جب تمہارے حساب ہوگا، لوگوں اس دن کی تیاری کر لو. اب ہم اگر اس کو مان لیں تو یہ ہماری خوش نصیبی،
کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ ایک دہریہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کو کسی نے نہیں پیدا کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ خدا نے پیدا کیا، کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ دلائل سے سمجھنے والا بندہ نہیں، کسی اور طریقے سے اس کے خانے میں بات بیٹھے گی، تو اسے بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی، تم کہتے ہو کہ خود بخود کائنات پیدا ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لہذا ہم آخرت کی کر رہے ہیں تیاری۔ اگر مان لیا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے تو ہماری محنت تو ہو ہی رہی ہے، ہمارا نقصان کوئی نہیں، اور اگر ہماری بات ٹھیک نکل آئی تو بچوں تمہیں دھر لیا جائے گا۔ اب بتاؤ احتیاط کس میں ہے؟ تو وہ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ہماری بات ٹھیک نکلے تو ان کو فرق نہیں پڑتا، اور ان کی ٹھیک نکل آئی تو جو ہماری گت بنے گی وہ پھر دنیا دیکھے گی۔ تو مومن کو تو اس پر یقین ہے، ہم تو مان چکے، ایمان لا چکے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی طرف سے جو لے کر آئے وہ سب کچھ سچ ہے، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، لہذا اب اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب بچے کے پیپر ہوتے ہیں نا تو وہ چند دن بہت مصروف رہتا ہے، ساری مصروفیات ترک کر دیتا ہے، نہ کہیں کھیلوں میں حصہ لیتا ہے، نہ دوستوں کی برتھ ڈے پارٹیز میں حصہ لیتا ہے، نہ کسی کی ٹریٹ قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا امتحان ہے، ماں باپ کو بھی کہتا ہے جی مجھے ڈسٹرب نہ کریں، تھوڑا کھاتا ہے، تھوڑا پیتا ہے، تھوڑا سوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پڑھائی میں لگاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آج میں محنت کروں گا، ایک دن آئے گا کہ مجھے کامیابی پر پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ پھر جب امتحان کا دن آتا ہے تو ایک اس کا اے پیپر ہوتا ہے اور ایک اس کا بی پیپر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ مومن کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ مومن دنیا میں اس امتحان کے لیے تیاری کر رہا ہے، وہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو گھٹاتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے، اس لیے کہ ضروریات کی انتہا ہوتی ہے، اور خواہشات کو پوری نہیں کرتا اس لیے کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور آخرت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے کہ اس دن میرا کیا بنے گا، اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے فوت ہوتا ہے تو قبر میں اس کا اے پیپر ہوتا ہے، اس اے پیپر میں ہر بندے سے 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ دنیا میں لوگ گیسٹ پیپر ایشو کرتے ہیں کہ جی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا کوشچن آئیں گے، اللہ تیری کریمی پہ قربان جائیں کہ اس نے اپنے محبوب کے ذریعے پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا۔ بھائی تمہیں بتا دیتے ہیں کوشچن کیا، تم ان کی تیاری کر لینا، چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہوں گے، تینوں کمپلسری ہوں گے، تینوں لازمی۔ پہلا پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، مگر اس کا جواب ہر بندہ نہیں دے سکے گا۔ جواب وہ دے گا کہ جس نے دل میں اس یقین کو بٹھایا ہوگا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور اگر وہ سمجھے گا کہ مجھے دفتر پالتا رہا، دکان پالتی رہی، لوگ پالتے رہے، تو وہ رب کا نام کیسے لے سکے گا؟
وہ چیز زبان سے نکلے گی جو دل میں ہوگی. ایک صاحب نے طوطا پالا، اس کو اللہ اللہ کا ذکر سکھایا، لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آتے، اس کی باتیں سننے آتے. اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک دن بلی اس طوطے کو پکڑ کے لے گئی. پنجرا کھلا رہ گیا تھا. وہ جب لے جا رہی تھی نا تو طوطا ٹیں ٹیں کر رہا تھا. اس کو دکھ تو بڑا ہوا، میری محنت بیکار گئی. ایک اللہ والے کے سامنے تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگا چلو صدمہ تو جو تھا سو تھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے اس کو اللہ اللہ سکھایا، حضرت بلی پکڑ کے لے جا رہی تھی، بیچارہ ٹیں ٹیں کرتا جا رہا تھا. ان بزرگوں نے کہا کہ بات یہ ہے اس کی زبان پر کلمہ تھا، اس کے دل میں ٹیں ٹیں تھی. جب موت کا وقت آتا ہے وہ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. اس لیے تمہارے طوطے نے ٹیں ٹیں کی. تو بھائی اگر ہماری زبان پہ اگر ویسے تو کلمہ رہے اور دل میں دنیا کی محبت بسی ہو تو پھر موت کے وقت جواب کیا نکلے گا؟ اس لیے اس یقین کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نوکری سے نہیں پل رہے، ہم کارخانے سے نہیں پل رہے، دفتر سے نہیں پل رہے، بزنس سے نہیں پل رہے، ہمیں پالنے والا پروردگار ہے. اللہ بھلا کرے ہماری یہ جماعت کے دوست یہی تو آواز لگاتے ہیں. اسی کو سیکھنے کے لیے تو آپ سب حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ دل میں پہلے سے ہم بٹھا لیں. اس پر محنت کرنی پڑتی ہے تب دل میں یہ یقین بیٹھتا ہے، ورنہ تو جہاں نظریں لگی ہوتی ہیں بس وہی انسان کا یقین ہوتا ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرے نبی علیہ السلام کون ہے؟ اب اس کا جواب صحیح تو وہی دے سکے گا جس نے قدم قدم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کی پیروی کی ہوگی، جس نے نبی علیہ السلام کے زیر قدم رہ کر زندگی گزاری ہوگی، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، طعام میں، قیام میں، ہر چیز میں جس نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا ہوگا تو وہ انسان کہے گا کہ میرے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں. اور تیسرا سوال ہوگا کہ ما دینک، تیرا دین کون سا تھا؟ اللہ والوں نے محنت کی ہوتی ہے، ان کے پھر آگے سے حساب بھی اور ہوتے ہیں. موت بھی شام سے آتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں، وہ اس سے شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیرا وقت قریب ہے، تو کلمہ پڑھ لے. اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ شیطان کو مار کر دور بھگائیں اور کلمہ یاد دلائیں. چنانچہ اللہ والوں کو موت کے وقت ایسی بشارتیں ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. ان کے آگے کے مسئلے بھی اللہ آسان کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کا دل مخلوق میں نہیں اٹکا ہوتا، ان کا دل خالق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تذکرۃ الاولیاء جو کتاب ہے اس کے مصنف خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، عطر کی دکان تھی، جوان العمر تھے، عام زندگی تھی، دل ادھر ادھر مخلوق میں خوب لگا ہوا تھا. ایک دن کوئی باخدا بندہ ان کی اس یعنی دکان پر آیا
اور ان کی شیشیوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا. تو یہ کہنے لگے کہ بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ بڑے میاں کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ اتنی شیشیوں میں جان اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ بڑے میاں جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری نکلے گی. اس نے کہا اچھا پھر میری تو ایسے نکلے گی. کل اس کے پاس کپڑا تھا، وہ وہیں دکان میں فرش پہ لیٹ گیا، کپڑا اوپر کیا، کہتے لا الہ الا اللہ. یہ سمجھے کوئی ڈرامہ اور بہانہ کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایا دیکھا تو واقعی وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. دل پہ چوٹ لگی کہ واقعی یہ ہے باخدا لوگ کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے، اپنے رب سے دل لگاتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں یہ بڑے اولیاء میں شامل ہوئے. سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک درویش سا بندہ آیا، کہتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے. حیران ہو گیا ہم اس کی بات سن کے. کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میرا مقصد ہے کوئی ٹھنڈی ہوادار کوئی پانی والی ایسی جگہ ہے. ہم نے کہا وہ سامنے کنواں ہے. وہ گیا کنویں پہ، اس نے جا کے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور جا کے لیٹ گیا. ہم سمجھے سویا ہوا ہے. نماز کا وقت آیا، ہم نے بھی وضو کیا. جب اس کو جگانے گئے تو دیکھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. ان اللہ والوں کی ایسی جو ہے نا وہ دنیا سے جانے کا وقت تھا. اور آگے کا معاملہ بھی ان کا ایسے. بھائی جی بستامی رحمت اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے تو اس نے پوچھا کہ جناب آگے کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں قبر میں گیا تو فرشتے کہنے لگے وہ بڈھے کیا لائے ہے؟ وہ بڈھے کیا لائے ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کیا لایا ہے، ہمیشہ پوچھتے ہیں تو کیا لینے کے لیے آیا ہے. کہ میری بات سن کے فرشتے مسکرا پڑے اور کہنے لگے اس کا یقین پکا ہے، اور وہ وہاں سے چلے گئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ خواب میں نظر آئے. کسی کہنا جا آگے کیا بنا؟ ان کا جی فرشتے آئے تھے، کہنے لگے میں ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہ جی پھر میں نے ان کو اتنا بتا دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو وہ آپس میں کہنے لگے یہ تو آگے سے ہو کے ملا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا. حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے قبر میں فرشتے آئے تھے، پھر پوچھنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو تم عرش سے فرش پر آئے ہو اتنا سفر کر کے اور رب کو نہیں بھولے، تو زمین کے اوپر سے میں 2 گز نیچے آ کے اپنے رب کو بھول جاؤں گا؟ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی خواب میں نظر آئی. کسی نے پوچھا جی آگے کیا بنا؟ کہنے لگی فرشتے آئے تھے تو پوچھ رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے. میں نے کہا جا کے اللہ تعالیٰ کو کہہ دو اللہ تیری اتنی مخلوق ہے، خربوں خربوں میں، اتنی مخلوق میں سے تو ایک مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں تجھے بھلا بھول جاؤں گی؟ تیری اتنی مخلوق ہے اللہ، تو اس میں سے مجھے نہیں بھولا، میرا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں تجھے کیسے بھولوں؟
تو یہ جواب بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب دل کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے، جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ورنہ تو انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں۔ تو یہ اے پیپر قبر میں ہوگا، پھر اگر جواب ٹھیک دے دیے تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے، نہ دیے تو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے۔ یہ ابھی ٹرانزٹ ہوگا، قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر 5 سوالوں کے جواب سب کو دینے پڑیں گے۔ بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے، تو وہ سوال ہماری زندگی کا بی پیپر ہوگا، اس میں بھی سب جواب دینے ضروری، اور وہ بھی پیپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے آؤٹ کروا دیا۔ پوچھا جائے گا، اے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری، تو نے جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اب اس وقت ان سوالوں کا جواب دینا یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ تاہم جو لوگ نیکی کر کے دنیا سے جائیں گے، پروردگار ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں ایمان سے محروم رہیں گے اور محروم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے، تو ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ 2 الگ الگ راستے ہوں گے، ایک طرف جنتی لوگوں کو بھیجا جائے گا اور دوسری طرف جہنمی لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ تو یہ قیامت کا تصور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یہ جتنا انسان کے دل میں راسخ ہوگا اتنا اس کی زندگی صحیح لائن پر ہوگی۔ اس لیے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ایک تو پوری صورت ہی آپ کو اسی نام سے ملے گی، القیامہ، اور دوسرا ہر صفحے پر، ہر دوسرے صفحے پر آپ کو کسی نہ کسی انداز میں قیامت کا تذکرہ ملے گا۔ اتنا اہم یہ مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر صفحے یا ہر دوسرے صفحے پر آخرت کی یاد دلائی گئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس لیے قیامت کے مختلف نام قرآن و حدیث میں وارد ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، ان کے بے انتہا نام ہیں، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑی، ان کے بھی 99 نام۔ قرآن مجید کے بھی 60 کے قریب نام مفسرین نے لکھوائے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن کے بھی بہت سارے نام قرآن و حدیث میں آئے۔ مثال کے طور پر اس کا ایک نام ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ لیل القیامہ نہیں کہا گیا، قیامت کی رات، قیامت کا دن کہا۔ کیوں؟ کہ جب بندے کی موت آتی ہے تو وہ رات تو ہو جاتی ہے، رات میں ہی سوتا ہے نا، تو مومن قبر میں رات میں سوئے گا اور صبح بیدار ہوتا ہے، اور یہ قیامت کی صبح کو بیدار ہوگا اور پھر اپنے مالک سے یہ ملاقات کرے گا۔ اس کو یوم حسرت بھی کہا گیا، حسرت کا دن۔ کچھ لوگ ہوں گے جو دھوکے میں رہیں گے،
اور تیاری نہیں کر سکیں گے تو قیامت کے دن ان کو حسرت ہوگی. ہم بڑے سمارٹ تھے، ہم بڑے چلتے پھرتے تھے، ہم بڑے کام نکال لیتے تھے، اوہو اس میں ہم مار کھا گئے. ایک دفعہ موقع اور مل جائے نا، قال رب ارجعون، کہیں گے اللہ ایک چانس اور دے دے. فرمایا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اب وہ ہاتھ ملیں گے کہ ہم نے دنیا میں اس کو سیریس کیوں نہ لیا. اس لیے قیامت کا ایک دن حسرت کا دن، اور ایک دن یوم حساب. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس دن اللہ رب العزت حساب لیں گے، اور یہ حساب دینا کوئی آسان نہیں ہوتا. جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ جس کا سب کام ٹھیک ہو، آڈٹ والوں کا نام سن کے اس کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا نکال دیں، ہم ٹھیک سمجھ رہے ہوں اور غلطی ہو. تو اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حساب دینا ہے. جب یہ بات انسان سنتا ہے تو پھر اس کو ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہمیں حساب لینا آتا ہے، ہم تمہیں حساب لے کے دکھائیں گے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی آئی نو وٹ ٹو ڈو، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں حساب لینا آتا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کر کے دکھائیں گے. ایک اس کا نام یوم الندامہ بھی ہے، ندامت کا دن، شرمندگی کا دن، کہ دنیا میں انسان لوگوں کے سامنے نیک بن کے رہے گا اور اندر رنگ کچھ اور ہوگا. تو قیامت کے دن اس کا ڈھول کا پول کھل جائے، اب ندامت ہوگی. لوگ کہیں گے جی تمہاری باتیں سن کے ہی تو ہم نیک بنے. ہاں بھائی، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت. ہم تمہیں نصیحتیں کرتے تھے، خود چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے، اس لیے آج ہمیں پریشانی ہو. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ حسرت والوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا کہ جو مالک ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا غلام اپنی نیک نامی کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. تو مالک کو حسرت ہوگی، یہ دنیا میں میرا غلام تھا، مجھ سے تو یہ بھلا، میں منمانی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں اور یہ فرمان برداری کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. اس لیے ندامت کی وجہ سے قیامت کے دن مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنکھ اٹھا نہیں سکیں گے. قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر تم مجرم لوگوں کو دیکھو کہ ان کے چہرے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اپنی نگاہیں نہیں اٹھا سکیں گے، شرم کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے. اس کو زلزلے کا دن بھی کہا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالها. آج دنیا میں زلزلہ آتا ہے نا، اللہ اکبر، آدھے منٹ میں اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. صبح اٹھ کے اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ریچر اسکیل پہ یہ زلزلہ کتنا تھا. تو اس دن تو ایسا زلزلہ آئے گا کہ نہ اس سے پہلے آیا نہ کبھی بعد آئے گا.
زمین کو اس طرح ہلا کے رکھ دیا جائے گا. اس کا ایک نام کڑک کا دن. آج بارش کے وقت جب بجلی چمک رہی تھی، بادل کڑک رہے تھے، تو کیسے دل دہل رہے تھے. تو قیامت کے دن کا نام کڑک کا دن. ایسی آواز پیدا ہوگی جو دلوں کو دہلا کے رکھ دے گی، کلیجے منہ کو آئیں گے. اس لیے تو کہا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. دودھ پلانے والی دودھ پینے والے کو بھول جائے گی. ایک اس کا نام کھڑکھڑانے کا دن، یہ بھی اسی آواز سے متعلقہ. ایک اس کا نام روز واقعہ، اذا وقعت الواقعہ. تو وہ دن عجیب دن ہوگا کہ جب انسان کے ساتھ بالکل ایک نیا معاملہ پیش آئے گا. ایک نام ہے اس کا چھا جانے والا دن. ایک ہے دل کو دہلا دینے والا دن. بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں گے. ایک ہے روز برحق، ایسا دن جس میں کوئی شک نہیں. ایک اس کا نام ہے ہنگامے کا دن. عجیب ہنگامہ ہوگا، سب بھاگ رہے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے جس حالت میں دفن کیے گئے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے محبوب کیا ان کے سطر چھپے ہوئے نہیں ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. تو کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی پھر مردوں عورتیں اکٹھے کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن دل ایسے دہلا دیے جائیں گے کہ آدمی کو دوسرے کی طرف دھیان کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا. اپنی پڑی ہوگی. پنجابی میں کہتے ہیں اپنی پوی تے پرائی بھولونی. اپنی پڑے اور تو دوسروں کی بھول جائے، ایسی اپنی پڑے گی. نفس نفسی کا عالم ہوگا. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک اس کا نام ہے چیخو پکار کا دن کہ انسان اس دن کی سختی کو دیکھیں گے تو چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، مگر اس کا نتیجہ نہیں ہوگا. ایک اس کا نام ہے ملاقات کا دن کہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. جس نے فرمانبرداری کی ہوگی وہ دوست کی شکل میں ملاقات کرے گا، اور جس نے نافرمانی کی ہوگی وہ مجرم کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ایک اس کا نام ہے باہم پکارنے کا دن. ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے مگر کوئی کسی کے کام نہیں آئے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوست ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہو جائیں گے. ایک اس کا نام ہے بدلے کا دن. اللہ تعالی ہر ایک کے عمل کا بدلہ اس کو دلوائیں گے. ظلم کیا ہوگا تو بدلہ ملے گا، اچھائی کی ہوگی تو اجر ملے گا، بدلہ ضرور ملے گا. ایک اس کا نام ہے ڈراوے کا دن، ڈرانے والا دن. ایک نام ہے پیشی کا دن کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی بندوں کی.
ایک نام ہے اعمال کے وزن ہونے کا دن، اور ایک نام ہے فیصلے کا دن۔ کہ انسان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اے انسان، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ ایک نام ہے جمع ہونے کا دن، اولین اور آخرین کو اللہ ایک جگہ جمع فرما دیں گے۔ ایک نام ہے دوبارہ اٹھنے کا دن، ایک نام ہے اس کا رسوائی کا دن۔ یقینی بات ہے کہ آخرت کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے، بہت بڑی اور بہت بری ہے۔ ایک نام ہے اس کا سخت دن، سختی کا دن، کہ عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور بندہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایک نام ہے پھیلنے کا دن، اور ایک ہے انصاف کا دن۔ اور ایک فرمایا کہ وہ دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بھاگیں گے ماں باپ بھی اپنے بیٹے سے دور۔ دنیا میں محبت کی اظہار کرنے والی ماں مائیں انجان بن جائیں، بڑے شفیق باپ انجان بن جائیں، بہن بھائی کی محبتوں کے دعوے کرنے والے سب ایک دوسرے سے انجان ہوں گے۔ انسان اس دن حسرت کرے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اور ایک نام ہے وہ دن جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس قیامت کے واقعے کو بہت بڑی خبر کہا گیا۔ دیکھیں بھائی، ایک ہوتا ہے میرا اور آپ کا کسی کو بڑا کہہ دینا، ایک ہوتا ہے کہ کسی بڑے کا کسی کو بڑا کہنا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب بڑے کسی کو بڑا کہیں وہ چیز واقعی بہت بڑی ہوتی ہے۔ سب بڑوں کے بڑے نے، رب کریم نے اس چیز کو، اس خبر کو بڑی خبر کہا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب اللہ کریم کسی چیز کو بڑا کہہ رہے ہوں تو وہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ہم نے قرآن مجید میں جو قوم نوح کے سیلاب کی خبر سنی وہ چھوٹی، جو قوم عاد کے مرنے کی خبر سنی وہ چھوٹی، جو قوم سمود پہ کڑک کی بات سنی وہ چھوٹی، جو قوم لوط پہ پتھروں کی خبر سنی وہ چھوٹی، جو فرعون کے ڈوبنے کی خبر سنی وہ چھوٹی، جو یوسف علیہ السلام کے بکنے کی خبر سنی وہ چھوٹی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو عرش پر اٹھانے کی خبر سنی وہ چھوٹی۔ یہ سب خبریں چھوٹی ہیں، ایک خبر ان سب سے بڑی خبر ہے جس کو پروردگار فرماتے ہیں عن النبأ العظیم، بڑی خبر جس کو قیامت کے دن کی بات کہتے ہیں۔ وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اس خبر کو بھی بڑی خبر کہا،
اور اس دن کے واقعے کو بھی بڑے واقعہ کہا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ تعالیٰ خود عظیم ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس عظیم پروردگار نے اس کو نبأ عظیم بھی کہا اور شیء عظیم بھی کہا. تو معلوم ہوا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں دور ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں. چنانچہ اس دن ہر بندہ اپنے اعمال کے حساب سے گروی ہوگا. کل امرئ بما کسب رہین. اپنے عملوں کے بقدر گروی ہوگا. جیسے گروی چیز کو چھڑانا پڑتا ہے. عمل ہوں گے تو چھوٹے گا, نہیں تو نہیں چھوٹے گا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 4 گواہ پیش کریں گے. ایک تو نام اعمال پیش ہوگا انسان کے گناہوں پر. ووضع الکتاب. جب کتاب پیش ہوگی فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. تو مجرم لوگ جب اس میں اپنے کرتوتوں کو دیکھیں گے تو ڈریں اور کانپیں گے اور زبان سے کہہ بھی دیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کوئی چھوٹا کوئی بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہ کر دیا گیا ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور دوسرا فرشتے گواہی دیں گے ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور تیسرا جسم کے اعضاء گواہی دیں گے جن سے انسان گناہ کرتا ہے. اور چوتھا اللہ تعالیٰ کی زمین گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. جیسے فائلیں مینٹین کی جاتی ہیں اور دنیا میں ویڈیو کیمرے کے ذریعے لوگ منظر کو سیو کر لیتے ہیں, کیچ کرتے ہیں پیش کرنے کے لیے, ایسے یہ زمین کا ویڈیو کیمرہ یہ سب کے فوٹو لے رہا ہے. اور قیامت کے دن یہ پھر اپنی خبریں نشر کرے گا. اس نے میری اس جگہ پر یہ کیا, میری اس جگہ پر یہ کیا, میری اس جگہ پر یہ کیا. اور انسان کے اعضاء یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے, سیکرٹ سروس. انہی سے بندہ گناہ کرتا ہے اور یہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے گواہوں گناہوں کی. پھر کیا بنے گا؟ اس لیے مومن کو چاہیے کہ ہر وقت قیامت کے دن کا خیال رکھے اور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا. جب دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تو اب بندے کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یقین کو خوب بٹھایا. صحابہ کرام کا ایسا یقین بن گیا تھا کہ ان کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے ہیں. چنانچہ حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ, اے حارثہ تم نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے جواب میں کہا اے اللہ کے نبی اس حال میں صبح کی کہ مجھے یوں لگتا ہے میں اپنے رب کے عرش کے سامنے کھڑا ہوا. ایسا ان کا کامل یقین بن گیا تھا.
چنانچہ جب یہ یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے ہیں تو پھر بندہ اپنے نفس کو قابو کرتا ہے۔ کتابوں میں ایک باندی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک قصاب اس پر بدنیت ہو گیا تھا، موقع کی تلاش میں تھا، وہ کسی کام کے لیے باہر نکلی تو اس نے موقع غنیمت پایا تو اس کے سامنے اپنے برے خیال کا اظہار کیا کہ میں تجھ سے برائی کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھدار تھی، اس نے آگے سے کہا کہ دیکھو جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت میرے دل میں ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں اس لیے میں گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ اس خدا کی بندی نے جو الفاظ کہنا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو ان الفاظ کی وجہ سے اس نوجوان کے دل پر اثر ہوا اور اس نے گناہ سے سچی توبہ کر لی۔ اس نے دل میں سوچا چلو میں اب چلا جاتا ہوں کہیں۔ جب شہر سے باہر نکلا تو اس کو ایک بڑے میاں ملے، کوئی بزرگ تھے، وہ بھی جا رہے تھے باہر۔ ایک دوسرے سے سلام دعا ہوئی، کہاں جانے؟ اس بستی میں جانے۔ آپ نے کہاں جانے؟ اس کے قریب دوسری بستی میں جانے۔ اچھا تو پھر اکٹھا سفر کرتے ہیں، 3 دن تو اکٹھا چلیں گے، پھر اپنی اپنی منزل پہ چلے جائیں گے۔ اب گرمی کا موسم جب دونوں چلے نا تو ان کے سروں پر ابر نے سایہ کیا ہوا تھا، بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ قصاب بھی سمجھتا رہا کہ اس بزرگ کی وجہ سے اللہ کی یہ رحمت، اور وہ بزرگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ مجھ پر اللہ کی مہربانی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب 3 دن کے بعد راستہ جدا ہوا تو بادل قصاب کے سر پر تھا۔ تو وہ بڑے میاں پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی بتا تیرا کوئی راز ہے، کوئی تیرا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا؟ تو وہ قصاب رویا، کہنے لگا بڑا گناہگار ہوں، زندگی گناہوں میں گزر چکی، میں تو اپنی زندگی کا کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں۔ وہ کہنے لگے کوئی نہ کوئی عمل ہوا ضرور ہے جو تجھ پر اللہ کا یہ کرم، ذرا سوچ۔ تب اس قصاب نے بتایا کہ میں نے تو گناہ کی نیت کی تھی، لیکن اللہ کا نام سن کر میرے دل پر ایک ہیبت طاری ہوئی، میں نے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا۔ بزرگ نے کہا اس کی یہ برکت ہے، اللہ نے گرمی کے موسم میں تجھے بادل کا سایہ عطا فرما دیا۔ وہ پروردگار اتنا کریم ہے کہ کوئی بندہ ایک گناہ سے بچتا ہے، اپنے اس بندے کے ساتھ رحمت کا بادل کر دیتے ہیں، میرے بندے کو گرمی سے بچا دے۔ تو پہلے وقتوں میں یہ یقین زیادہ بنا ہوا تھا لوگوں کا۔ کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو 3 دن میں خلافت دے دی تھی۔ 3 دن میں خلافت دے دی تھی۔ وہ اپنی بتی سنوار کے آئے تھے، تیل بتی سب پہلے سے ٹھیک تھی، شیخ نے بس اس کو آگ دکھا دی، جلنے لگ گئی۔ جو پرانے لوگ وہاں رہتے تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو جی 3 دن میں اس کو تو اجازت مل گئی اور ہم مدتوں کے رستے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت سے کہا ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ حضرت نے کہا اچھا میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ اگلے دن مہمان آ گئے تو انہوں نے کچھ مرغیاں ذبح کروانی تھی، انہوں نے ملایا ان 2-4 بندوں کو اور کہا کہ ہر ایک کو مرغی دے کے چھری دے کے کہا بھئی اس کو ذبح کرو، مگر ایسی جگہ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھتا ہو، نہیں ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ ایک نے دیوار کی اوٹ میں ذبح کر لی، دوسرے نے درخت کی اوٹ میں ذبح کر لی، تھوڑی دیر میں سب ذبح کر کے آ گئے۔ حضرت نے دیکھا تو بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ چھری ہاتھ میں مرغی ہاتھ میں روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بھئی رو کیوں رہے ہو؟ حضرت آپ نے حکم دیا میں پورا ہی نہیں کر سکتا۔ بھئی کیوں نہیں پورا کر سکتے؟ سب نے پورا کر دیا۔ حضرت اس لیے میں جہاں جاتا ہوں اللہ مجھے ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو
اس کا یقین پہلے سے بنا ہوا تھا، اس لیے اس کو اجازت 3 دن کے اندر مل گئی۔ تو ہر وقت یہ یقینوں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ان کو انگور کا باغ نظر آیا، تو والد کا دل للچایا کہ بھئی انگور کھاتے ہیں۔ اس نے بچے کو کھڑا کیا باہر اور کہا کہ دیکھو جب کوئی آئے نا تو مجھے آواز دے دینا، میں جا کے ذرا انگور توڑتا ہوں۔ اب وہ گیا اور جیسے انگور توڑنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو بچے نے شور مچا دیا، یا ابی احد یرانا، ابو ابو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو باپ سمجھا کہ کوئی بندہ آ گیا، تو وہ اتر کے سہم کے آگے گیا، ادھر تو دیکھا تو کوئی نہیں تھا، کہنے لگا کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں بندہ تو کوئی نہیں۔ بچے نے کہا ابو بندے نہیں دیکھ رہے، بندوں کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ہمارا تو یقین اس بچے جیسا بھی نہ بن سکا۔ اسی طرح کا واقعہ، ایک آدمی نے کسی غریب عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور اس کو برائی پر مجبور کر دیا۔ وہ فاقوں سے تنگ آئی ہوئی تھی بچوں کی خاطر، اس نے اس کی بات مان لی۔ اب جب یہ گھر آیا اس کو لے کے تو کہنے لگا کہ اچھا ذرا دروازے سب بند کر دو۔ وہ بند کرتی رہی مگر سست جیسے کوئی بندہ بے دلی سے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ ابھی تک دروازے بند نہیں ہوئے؟ وہ کہنے لگی بس ایک دروازہ بند نہیں ہوتا، باقی تو ہو گئے۔ تو یہ اسے کہتا کون سا دروازہ بند نہیں ہوتا؟ تو جب اس نے یہ کہا تو اس عورت نے جواب دیا کہ جن دروازوں سے مخلوق دیکھتی ہے ان سب دروازوں کو میں نے بند کر دیا، جس دروازے سے پروردگار دیکھتا ہے میں وہ دروازہ بند نہیں کر سکتا۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دل پر ہر وقت یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ هو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا بڑا یقین بنا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، توجہ سے سنیے۔ اپنے دور خلافت میں تہجد کے بعد ذرا حالات معلوم کرتے کے لیے گلیوں میں چکر لگا رہے تھے۔ ایک مقام سے 2 عورتوں کی آواز آئی، ایک ذرا بڑی عمر کی تھی، ایک چھوٹی لڑکی تھی۔ اس نے پوچھا بکری نے دودھ دے دیا؟ دے دیا۔ کتنا دیا؟ کہ ذرا تھوڑا دیا ہے۔ بھئی مانگنے والے تو پورا مانگیں گے تو اس میں تھوڑا پانی ملا دو۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین نے اعلان نہیں کروایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ اس نے کہا کون سا امیر المومنین، عمر دیکھتے ہیں یا منادی دیکھ رہا ہے؟ تو آگے سے جوان بچی نے جواب دیا کہ اماں عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا پروردگار تو دیکھتا ہے۔ عمر لینا نے بات سنی، واپس آ گئے۔ اگلے دن تیار ہو کر جب امور مملکت سنبھالنے کے لیے خلافت نمٹانے کے لیے بیٹھے تو ان دونوں عورتوں کو بلا بھیجا۔ پتہ چلا کہ ایک بڑی ہے اور ایک اس کی بیٹی جوان العمر ہے مگر شادی نہیں ہوئی۔ عمر لانا کے دل میں خیال آیا کہ میرا بھی بیٹا جوان ہے، اگر شادی کرنی ہو تو بہو تو ایسی ہونی چاہیے جس کے دل میں ایسا یقین ہو۔ تو اس بڑھیا سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی جوان ہے، میرا بیٹا جوان ہے، کیوں نہ دونوں کا نکاح کر دیں۔ چنانچہ دونوں کا نکاح کیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی نانی بنی۔
اس کو بیٹی ملی اور وہ ماں بنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اب شادی تو ہو گئی. عمر لانو نے ایک دن اس کو بلایا اور اس لڑکی کو کہا کہ دیکھو بیٹی، میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی حکم. فرمان لگے ڈیوٹی یہ ہے کہ جب میں روزانہ تیار ہو کر امور خلافت کے لیے گھر سے نکلنا چاہوں تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ رستے میں آ کر میرے قریب تم نے مجھے وہی سبق یاد دلانا ہے. انہوں نے کہا سبق کون تھا؟ کہنے لگے جو تم نے ماں کے سامنے کہا تھا، عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے. اتنا فکرہ یہ اچھا لگتا تھا عمر لانو کو کہ اس بچی کو فرماتے تھے کہ تو بار بار یہ کلمہ میرے سامنے دوہرا. چنانچہ ہر دن وہ بچی آپ کو جاتے ہوئے یاد دلاتی، قریب آ کے کہتی اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے عمر لانو کے دل پہ اتنا وہ چھاپ لگ گئی تھی اس فکرے کی، تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخود کبھی کبھی کہہ اٹھتے تھے عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا تو دیکھتا ہے، عمر نہیں دیکھتا عمر کا خدا تو دیکھتا ہے. ایسا دل پہ وہ فکرہ پیوست ہو گیا. سسر کا یہ حال، بہو کا یہ حال، اور بیٹے کا حال. عبداللہ ابن عمر لانو جاتے ہیں راستے میں تو ایک جگہ ایک چرواہا ملا. چرواہے کو کہا کہ بھائی کچھ ہمیں دودھ ہی دے دو. انہوں نے کہا جی میری یہاں نہیں ہے بکریاں، اجازت نہیں ہے. بھائی ہم کچھ بنائیں گے، کھانا پکائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے. انہوں نے کہا جی میرا تو روزہ ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہیں، گرمی کی شدت، اور پھر بکریاں چرانے والا. اللہ توبہ، اتنا بھاگنا پڑتا ہے کہ بندے کا جو ہے وہ حشر ہو جاتا ہے. یہ روزے کے ساتھ تو دل میں خیال ہے اس کو آزماتے ہیں. تو اس کو مشورہ دیا آزمانے کی خاطر، بھئی ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم اس کو پکائیں گے، تم بھی افطاری کر لینا، ہم بھی کھائیں گے. اس نے کہا جی میں مالک تو نہیں ہوں. بھئی تم مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا. وہ نوجوان مسکرایا اور کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں اس کو کہوں گا بکری کو بھیڑیا لے گیا تو فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ بھی تو ہے نا. عبداللہ ابن عمر لانو کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ بعد میں لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے کہ اس قوم کا حال دیکھو کہ اتنا کامل یقین کہ چرواہا بھی تنہائیوں میں روزے کی شدتیں برداشت کرتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ کوئی عمل خلاف شرع کر لو تو آگے کہتے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے. تو بیٹے کا یقین ایسے بنا، باپ کا یقین ایسے بنا، بیوی کا یقین ایسے بنا. اس وقت گھر کے سب لوگ ایسے ہوتے تھے. چنانچہ عمر لانو کا یقین ایسا تھا قیامت کے بارے میں کہ جب آپ کی وفات ہونے لگی آپ نے اپنی وصیت فرمائی کہ مجھے جلدی نہلا دیں اور جلدی دفنا دیں. 2-3 دفعہ اس کو دہرایا تو ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین ہم جلدی دفنائیں گے، جلدی آپ کو کفنا دیں گے، اتنی جلدی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو جب یہ کہا تو عمر لانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمان لگے میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا، اور اگر اللہ مجھ سے خفا ہوئے تو میرا بوجھ کندھے سے جلدی ہٹا دینا. اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے تھے، مراد مصطفیٰ تھے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ فضائل تھے، مگر پھر بھی کہتے ہیں عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے.
رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، کسی نے ان کو کھانے کے لیے بھنا ہوا مرغ لا کر دیا. انہوں نے جب بھنا ہوا مرغ دیکھا نا تو رونے لگ گئی. وہ لانے والا آدمی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی. تو کہنے لگا کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمانے لگی کہ مجھ سے تو یہ مرغ اچھا. وہ کیسے؟ فرمانے لگی اس لیے کہ مرغ کو پہلے ذبح کیا گیا، جب جان نکل گئی تب اس کو آگ پر ڈالا گیا، اور اگر قیامت کے دن رابعہ کے گناہ معاف نہ کیے گئے تو اسے تو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا جائے گا. مجھ سے تو مرغ اچھا ہے. اس کی روح پہلے نکلی بعد میں بھونا گیا، اور رابعہ کو تو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے پاس ایک ان کی بڑھیا آئی. اس نے کہا جی پہلے لوگ تو اپنی اولادوں کے لیے اتنا چھوڑ گئے، تم بھی کچھ جاگیریں وقف کر دو. کہنے لگے میں نہیں کر سکتا. وہ ذرا ناراض ہونے لگی کہ میں بڑی ہوں، تم کسی کی بات سنتے نہیں، مانتے نہیں، ضدی ہو. انہوں نے غلام کو کہا کہ بھائی ذرا کوئی سکہ لاؤ. وہ دینار لایا. کہنے لگے ایک گوشت کا ٹکڑا بھی لاؤ. تو دینار کو آگ میں ڈلوا دیا. جب لال سرخ ہو گیا تو اس کو گوشت پر رکھوایا تو گوشت جلنے لگا. اب جب گوشت جلتا ہے تو بو آتی ہے. تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کیا ہوا تمہیں، بھوت جو ہے وہ تم نے بنا دیا. تو کہنے لگے اماں بو نہیں بنائی، آپ کو منظر دکھایا ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو کہنے آئی ہیں کہ قیامت کے دن تمہارا اسی طرح حشر کیا جائے گا، تم بیت المال کے پیسے کو اپنے بچوں کے لیے وقف کر دو. میں نے تمہیں نمونہ دکھایا ہے کہ کل میرے ساتھ یوں ہی ہوگا. تو اتنا یقین ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا. اس لیے بھائی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کے محبوب اسی لیے کبھی کبھی کہتے تھے، حدیث پاک میں آتے ہیں، یا لیت رب محمد لم یقل محمدا. ایک آج کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہ کرتا، پیدا ہی نہ کرتا. سیدنا ابوبکر صدیق اللہ عنہ فرماتے تھے، یا لیتنی کنت عصفورا، ایک آج کہ میں کوئی پرندہ ہی ہوتا، مومن کے بدن کا بال ہوتا، مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا لیتنی اکون من اصحاب الیمین، ایک آج کہ میں اصحاب یمین میں سے ہوتا. تو اس بات کو سن کر عبداللہ ابن مسعود اللہ عنہ نے فرمایا، یا لیتنی کنت اذا مت لم عبد، ایک آج کہ اگر میں مرتا تو میں دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا. میری یہ تمنا ہے کہ میں اگر مرتا تو میں اللہ کے حضور اٹھایا ہی نہ جاتا. ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس قیامت کے دن کی پیشی سے اتنا ڈرا کرتے تھے. اس لیے احادیث میں آیا ہے کہ اس دن نفسا نفسی کا دن ہوگا. انبیاء تھراتے ہوں گے، سب لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے انسانوں کے باپ، آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجئے، حساب شروع کر لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں اللہ کے حضور حاضری نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں نے درخت کا پھل کھایا تھا، مجھے آج اس دن کی دہشت ناکی کی وجہ سے اللہ کے سامنے بات کرتے ڈر لگتی ہے، ڈر لگتا ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام انکار فرما دیں گے. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار فرمائیں گے کہ میں نے بد دعا مانگی تھی جس کی وجہ سے ساری قوم کو غرق کر دیا گیا، اب میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرتا. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے بھئی مجھ سے ایک قبطی مارا گیا تھا، میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ بھئی نہیں، لوگوں نے کہ مجھے تو اللہ کا شریک بنا لیا تھا،
اور مجھے تو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈر لگتا. سب انکار کر دیں گے. بالآخر ساری انسانیت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مقام محمود پر پہنچ کر سجدے میں جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس دن اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا نہ پہلے کسی نے کی نہ کوئی بعد میں ویسی حمد کرے گا. اور پھر نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں رونا شروع کر دیں گے. اللہ اپنے محبوب کو فرمائیں گے میرے محبوب آپ دنیا میں بھی روتے رہے سجدوں میں اور آج بھی سجدے میں رو رہے ہیں. سجدے سے سر اٹھائیے سل تعطا، آپ مانگیے جو مانگیں گے آپ کو ہم عطا فرما دیں گے. تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے اے اللہ اپنے بندوں کا حساب لیجیے، ان کو اس مصیبت سے جان چھڑائیے. فرمائیں گے اچھا کسی کو پیش کرو. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیش کرو تو نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کو کہیں گے کہ تم پیش ہو جاؤ. جب کہیں گے تو صدیق اکبر رونا شروع کر دیں گے. اے اللہ کے نبی میں اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. اے اللہ کے نبی میں عمر کے آخری حصے میں آ کر مسلمان ہوا، آخری حصے میں آ کر مسلمان ہوا، زیادہ عرصہ میرا اسلام سے پہلے کا ہے عمر کا، میری عمر اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں. انکار کریں گے. نبی علیہ السلام فرمائیں گے ابو بکر تجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. جب ابو بکر صدیق کو نبی علیہ السلام حکم دیں گے تو ابو بکر صدیق لانو ایک قدم آگے بڑھائیں گے. حدیث میں آتا ہے وہ بھی رونا شروع کر دیں گے، رونا شروع کر دیں گے. اللہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہوں، میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور میرے محبوب کے یار غار تو نے میرے محبوب پر ایسے احسانات کیے ہوئے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم نے اپنے ذمے لیا ہے. حدیث پاک میں آتے ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے لیے عام تجلی فرمائے گا مگر ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائے گا. اللہ رب العزت مسکرا کر دیکھیں گے ابو بکر صدیق کی طرف. تم روتے ہو اور تمہارے تو احسانات ہیں میرے محبوب پر اور ان احسانات کا بدلہ میں نے دینا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. کیسی زندگی ہوگی کہ احسان کا بدلہ دینے میں کمال رکھنے والے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. اللہ اکبر. چنانچہ سیدنا صدیق آگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا نام اعمال دیکھیں گے، مسکرا کر فرمائیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ابو بکر ہم تمہیں خوش کر دیں گے. اللہ اکبر. پھر جب ان کا حساب ہو جائے گا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی روئیں گے مگر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں دیکھنی ہو تو عمر فاروق کی نیکیوں کو دیکھو. مراد مصطفیٰ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مسکرا کر جو ہے پاس فرما دیں گے. پھر سیدنا عثمان غنی پیش ہوں گے. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ ان کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی. ایک مرتبہ عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو ام المومنین نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ عید پڑھانے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ دیجئے کہ ہم کچھ پکائیں منگوائیں اور پکائیں. یتیم آئیں گے، بیوائیں آئیں گی، ہم تاکہ ان کو بھی آج عید کے دن دے سکیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ خاموش ہو گئیں. نبی علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھائی. جب عید کی نماز پڑھا کر واپس گئے تو دیکھا کہ گھر میں بہت کچھ پکا ہوا ہے اور یتیم بیوائیں آ رہے ہیں اور وہ بھی لے کے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ عرض کیا اللہ کے نبی جب آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے غلام
سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر سامان سے لدا ہوا ایک ایک اونٹ ہدیہ کے طور پر بھیجا ہے. سب ازواج کو ہدیہ بھیجا تو سب ازواج نے کھانا پکایا اور اللہ کے راستے میں دے رہی ہیں. تو اس کو جو ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان اب تو عثمان کے لیے قیامت کے دن کا حساب آسان فرما دے. چنانچہ قیامت کے دن جب عثمان غنی لعنت پیش ہوں گے اللہ رب العزت ان کا حساب آسان فرما دے. پھر علی رضی اللہ عنہ پیش ہوں گے. حدیث پاک میں آتے ہیں اسرع المحاسبۃ یوم القیامت حساب علی، قیامت کے دن سب سے جلدی حساب اللہ تعالیٰ سیدنا علی لانوں کا لے لیں گے. جب چاروں کا حساب دیں گے ان کے حساب دے کر اللہ رب العزت کو اتنی خوشی ہوگی محبوب کے یاروں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اللہ کے جمال میں بدلے گا. باقی ساری مخلوق کا حساب اللہ آسانی کے ساتھ لے گا. اللہ اللہ پھر رحمت کے ساتھ حساب ہوگا ہر ایک. پھر تو رحمت کا وہ نزول ہوگا. قاری طیب رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا شاید آج میری بھی مغفرت کر دی جائے گی. واہ میرے مولا، اس کی رحمت کا کتنا ظہور ہوگا. تو بھائی اس دن کی ابتدا کی شدت بڑی زیادہ ہے. اس لیے اس دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے سے ہمارے اسلاف ڈرتے رہے. علامہ اقبال نے عجیب اشعار کہے، فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر. اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے اور میں محتاج ہوں، قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا. روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اور اللہ اگر تو فیصلہ کر لے کہ حساب لینا لازمی ہے تو مالک میری فریاد ہے پھر میرا حساب مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو جائے کہ محبوب تو راتوں کو روتے رہے اور ہم نے ان کے آنسوؤں کی قدر نہ کی، ہم نے ان کے آنسوؤں کی قدر نہ کی. تو اس دن کی پیشی سے ہمارے اکابر اتنا گھبرایا کرتے تھے. آسان کام نہیں ہے اللہ کے حضور پیش ہونا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ آج اب ذرا کچھ منٹوں میں بات سمیٹنا چاہتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا. ہزاروں شاگردوں کے استاد، لاکھوں کے شاگردوں کو کہا کہ مجھے اس زمین سے اتار کر نیچے زمین پہ لٹاؤ. الامر فوق الادب، شاگردوں نے نیچے لٹا دیا مگر ان کی چیخیں نکل گئیں. کیا دیکھا؟ اتنے بڑے محدث وہ اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر رو کر کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. کوئی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا. اللہ میں نے حدیث کی خدمت کی، میں نے لاکھوں بندوں کو نصیحت کی، تیرے بندوں کی زندگیاں بدلی. اللہ میں نے دن رات قربانیاں دی، علم سیکھا. نہیں، کوئی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا. بس اپنی داڑھی کو پکڑ کے صرف اتنا کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. وہ ڈرتے تھے، اس لیے قیامت کے دن کی تیاری کرتے تھے. خواجہ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، ان کے بقالے کی دکان تھی تو جو بندہ ان کے پاس سودا لینے آتا تو کچھ کے پاس کھوٹے سکے ہوتے، وہ چاندی کے سکے ہوتے تھے تو گھس جاتے تھے تو ان کو کھوٹا کہتے تھے. تو وہ کھوٹا سکہ ہوتا لے کے رکھ لیتے، سودا دے دیتے. ساری عمر یہی حال رہا، ساری عمر یہی رہا.
جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا نا، آخری لمحہ قریب تھا، ایک لگائی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے۔ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے عملوں کو کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے۔ تیاری کرتے تھے اس دن کی۔ اب ہم سوچیں ہم نے اس دن کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس دن کے لیے کچھ تیاری نہیں کی۔ وہ دن بڑا مشکل ہے۔ محمد شاہ مکران کا بادشاہ گزرا ہے، ایک دفعہ یہ جنگل میں گیا شکار کھیلنے کے لیے، ایک بڑھیا کی گائے تھی، اس کے پولیس والوں نے اس کی گائے کو ذبح کر کے اس کے کباب بھون کے کھا لیے۔ بڑھیا نے اسے کہا کہ بھائی مجھے کچھ پیسے دو، کوئی اور گائے لے لوں، اسی کے دودھ پہ میرا گزارا تھا۔ انہوں نے بات ہی نہ سنی، بڑی پریشان، کسی شخص سے مشورہ کیا میں کیا کروں۔ اس نے کہا بادشاہ نرم دل ہے، تم بادشاہ کو اپنی بات پہنچاؤ، وہ تمہیں کمپنسیٹ کر دے گا۔ اس نے کہا پولیس والے تو جانے نہیں دیتے۔ اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ بادشاہ نے 2 دن کے بعد واپس جانے، اور اس کے گھر کے راستے میں دریا ہے، اور دریا پر ایک ہی پل ہے، یہ اس پل سے گزرے گا، تم پل پہ پہنچ جاؤ اور محمد شاہ سے وہاں اپنی بات کر لینا۔ بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ جب محمد شاہ وہاں پہنچا، بڑھی آگے بڑھی، اس نے سواری کی لگام کو پکڑ لیا۔ محمد شاہ کہنے لگا اماں کیا بات ہے، سواری کیوں روکی؟ کہنے لگی میرا تیرا ایک معاملہ ہے، ذرا نیچے آ کے سن لے۔ یہ نیچے اترا، کہنے لگا اماں بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد شاہ میرا اور تیرا ایک مقدمہ ہے، یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ حل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل سے رات پہ حل کرنا چاہتا ہے؟ اس پل پہ حل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل سے رات پہ حل کرنا چاہتا ہے؟ بس اس نے یہ الفاظ کہے، کہتے ہیں بادشاہ کو پسینہ آ گیا، 70 گایوں کی قیمت دی اور معافی مانگی اور کہا اماں معاف کر دینا، میں قیامت کے دن پل سے رات پہ کوئی مقدمہ پیش ہی نہیں کر سکتا۔ آسان کام ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں قیامت کے دن پیش ہونے کے قابل ہوں؟ ماں نے کوئی لال نہیں جنا جو دم مارے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے قابل ہوں۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا۔ وہ ایسا دن ہوگا انبیاء تھراتے ہوں گے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے نا أَأَنْتَ قُلْتَ، آپ نے کہا، تو جیسے بندے کو یکدم پسینہ آ جاتا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پسینہ آئے گا مگر جسم کے ہر مسام میں سے خون کا قطرہ نکل آئے گا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ نے سوال کیا أَأَنْتَ قُلْتَ، تو آپ نے یہ کہا تھا۔ آسان کام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جو آدمی قیامت کے دن کا ڈر رکھے اور پھر اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے، وہ انسان قیامت کے دن کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے زمانے میں وقت کا حاکم ایک پریشانی کا شکار ہوا کہ بیوی روٹھ گئی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اس کو منائے اور بیوی غصہ کر گئی تھی۔ ایک دن اس نے اس کو زیادہ منانے کی کچھ کوشش کی، وہ جتنا مناتا وہ اتنا اور اس سے ناراض ہوتی، حتیٰ کہ اس عورت نے غصے میں اس کو کہہ دیا کہ جہنمی میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ جب اس نے جہنمی کا لفظ کہہ دیا نا تو وہ بھی حاکم تھا، اس نے غصے میں کہہ دیا اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق۔ اب جب غصہ دونوں کا ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ بھی سوچنے لگا
کہ پورے ملک میں ایسی خوبصورت لڑکی تو اور ہے نہیں، میں بھی نہیں اس کو اپنے سے جدا کرنا چاہتا. اور بیوی کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو وہ بھی سوچنے لگی کہ جو عزت بادشاہ کی وجہ سے میری ہے اس کے بغیر تو نہیں ہوگی. اب دونوں چاہتے تھے کہ بھئی ذرا سلو ہو جائے، مگر طلاق مشروط تھی. تو اب بادشاہ سے بیوی نے پوچھا کہ بھئی طلاق کا پتہ کریں واقع ہو گئی کہ نہیں ہوئی. اس نے علماء سے پوچھا. علماء نے کہا جی ہم تو جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ طلاق مشروط ہے. اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق. تو کون فیصلہ کرے کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں؟ اب تماشا بن گیا. It became the talk of the town. اب جس کو یہ مسئلہ پتہ چلے وہ کہے جی کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. عجیب کیفیت ہے. کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ کو بتایا، وہ مان لگیا میں اس کا جواب دے سکتا. چنانچہ کسی نے بادشاہ کو اطلاع دی جی کہ فلاں بزرگ ہیں، اس نے دعوت دی ان کو اور کہا جی کہ میں اس مصیبت میں مجھے نکالیں. ان کا میں اس کا جواب دے سکتا ہوں مگر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی پڑے گی. تنہائی میں اس نے بندوبست کر دیا تنہائی کا. انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ کی پوری زندگی میں کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ کسی گناہ کو کرنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر اللہ کے ڈر سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا. بادشاہ نے سوچ سوچ کر کہا ہاں ایک واقعہ پیش آیا. وہ کیسے؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے کام سے ذرا جلدی فارغ ہو گیا، خلاف معمول جلدی میں اپنی آرام گاہ میں آ گیا. تو میں نے کیا دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی ایک نوجوان لڑکی وہ ابھی کوئی بستر وغیرہ سنوار رہی تھی، ٹھیک کر رہی تھی. میں کمرے میں آ گیا، اس کے چہرے پر نظر پڑی تو مجھے وہ بہت خوبصورت لگی. تو میری نیت بدلی، میں نے کنڈی لگا دی. اب جیسے ہی میں نے کنڈی لگائی وہ لڑکی پہچان گئی کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں. میں نے اس کی طرف قدم اٹھایا تو وہ بچی مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر. اتنی تقیہ نقیہ خوف خدا رکھنے والی وہ بچی تھی. کہنے لگے اس نے ایسے انداز سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کہ اللہ کی ہیبت میرے دل پر طاری ہو گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور میں نے دروازہ کھول دیا، اچھا جا چلی جا. اگر میں دروازہ نہ کھولتا میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا. بادشاہ تھا، مجھے کون پوچھنے والا تھا، مگر اللہ کے ڈر سے میں نے گناہ نہ کیا. جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں فتویٰ لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی. اب جب یہ فتویٰ علماء کے سامنے آیا تو سب علماء نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کہتے ہیں یہ تو مشروط طلاق تھی کہ اگر میں جہنمی تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں جہنمی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ فیصلہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، یہ فتویٰ پروردگار نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو حافظ ہیں، قاری ہیں، مولانا ہیں اور مفتی بھی ہیں، ماشاءاللہ سب کچھ ہیں. ہم نہیں پڑھتے فاللہ خیر حافظا، تو حافظ بھی ہوئے. سنقرئک فلا تنسا، تو قاری بھی ہوئے. انت مولانا، تو مولانا بھی ہوئے. اور واللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، مفتی بھی ہوئے. ماشاءاللہ یہ سب کتنی مزے کے الفاظ ہیں. اللہ کی شان، علماء کی خوش نصیبی، یہ الفاظ ان کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. واہ میرے مولا، تخلقوا باخلاق اللہ. اس کا نمونہ دیکھو. پروردگار نے فرمایا اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو. یہ علماء وہ خوش نصیب لوگ ہیں دنیا میں جو الفاظ اللہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کے لیے، ان علماء کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. اللہ کیسے خوش نصیب. تو انہوں نے کہا جناب فتویٰ میں نے نہیں دیا، فتویٰ قرآن نے دیا. جی قرآن نے فتویٰ کیسے دیا؟ ان کا قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا
واما من خاف مقام ربہ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہوى، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فإن الجنة هي المأوى، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ تو بھائی قیامت کے دن کی پیشی کو یاد رکھ کے گناہوں سے بچنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی معیت کا استحضار نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کی چھاپ ہمارے دلوں میں لگائے تاکہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو
اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے مالک ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. قیامت کے دن اللہ ہمیں رسوائی سے محفوظ فرما، شرمندگی سے محفوظ فرما. رب کریم قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ لوگوں نے بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں، ہم تیرے وہ بندے ہیں جو بے اللہ
جو بغیر تیاری کے ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، اللہ ہم پر بھی رحم فرما۔ اللہ ہمیں آج کی رات جہنم کی آگ سے بری فرما۔ آپ کے محبوب نے بتلایا رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، اے مالک ہمیں بھی بری فرما۔ اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ ہم سے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا یوم یسأل الصادقین عن صدقہم، کہ قیامت کے دن آپ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ اللہ جن کو آپ خود سچا کہتے ہیں ان سے بھی آپ سچائی کے بارے میں پوچھیں گے، تو پھر ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ رحمت فرما دینا، میرے مولا کرم فرما دینا۔ ہم دو رنگی کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، ہم پر رحمت کی نظر فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ ہم لوگوں کے ساتھ بناوٹ کر لیتے ہیں، آپ کے دربار میں بناوٹ چل نہیں سکتی۔ اللہ کرم کا فیصلہ فرما دینا، رحمت کا معاملہ فرما دینا۔ اے اللہ ہم تو بندوں کو حساب نہیں دے سکتے اور آپ کو حساب کیسے دے سکیں گے؟ رحمت کا معاملہ کرنا اللہ